میرے پاس فوڈ منسٹری ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈسٹرکٹ اسٹور کے اندر کی سیٹیں بیچی گئی ہیں. وہاں پہ ضمیر کا ٹکراؤ ہو نا، ضمیر کا، تو اس وقت میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک کریکٹر اپنا چوز رکھا ہے، میں کبھی ضمیر کا سودا نہیں کرتا. ڈالر جہاں پہ اڑان بھرے تو پھر ہم جیسے غریب کارکنوں کو پارٹیوں میں جگہ نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاکرا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایمان شاہ. ہمارے ساتھ مہمان ہے شمس الحق لون صاحب، منسٹر فوڈ. آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. شکریہ. یہ ریت بجری گندم میں لوگوں کو کھلایا جاتا رہا، جی بی کے عوام کو. آپ کو آئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے، کیا ایکشن ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ایمان شاہ صاحب. مجھے یہ منسٹری سنبھالے ابھی 3را مہینہ ہے، اور آپ کو شاید آپ چونکہ اس گلگت بلتستان کے موسٹ سینئر صحافی ہیں، آج سے پہلے گلگت بلتستان کا کوٹا 15 لاکھ تھا، جو کہ پورا ملتا بھی نہیں تھا جی بی کو. جب سے میں نے یہ منسٹری سنبھالی اور جب سے ہماری حکومت یہاں پہ بنی ہے، تو ہم نے ذاتی طور پہ اپنے وفاق سے ریکویسٹ کر کے ہم نے 1 لاکھ بوری کا مزید کوٹا بڑھا دیا، جو ابھی 16 لاکھ ہے. آپ نے جو کوشچن کیا ہے گندم کی بوری کے اندر سے ریت اور بجری نکلتی ہے، ایسا مجھے ابھی تک کوئی پریکٹیکل کیس سامنے نہیں آیا. فلور پہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا، مینز ماضی میں آٹا اور ریت بجری نہیں، صرف سیمنٹ کی کمی تھی، ورنہ اندر بندہ جو کنکریٹ کا بن جاتا. بالکل ایسا ہے. یہ اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے ایک دوست نے جب یہ بات اٹھائی تو میں نے ان کے ساتھ آرگومنٹ یہ کیا تھا کہ وہ جو ریت اور بجری نکلتی تھی تو وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور آج بھی آپ اس دور کے اخبارات اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو لا کے کٹ پیس دے سکتا ہوں، لیکن ابھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. شمس الحق لون صاحب، یہ بیوروکریسی پہ گرجنے برسنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آپ اس کے بعد پھر نذیر ایڈوکیٹ صاحب ڈپٹی اسپیکر بھی جو ہے نا، اس نے تو پھر کہا جی وہ بیوروکریسی آفیسز عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور آپ ذرا اور سخت لہجہ اختیار کیا ہوا. وہ بیوروکریسی ڈھائی سہمی ہوئی ہے. دیکھیں ایمان شاہ صاحب، ہم اپنی ذات کے لیے تو نہیں لڑتے، ہمیں تو لوگوں نے ووٹ دیا اور ہم عوامی نمائندے ہیں. تو جہاں پہ دیکھیں، اب مجھے اپنے حلقے سے 6000 ووٹ تاریخی ووٹ میں نے لیے اپنے حلقے سے. اب ان کی ایکسپیکٹیشنز میرے اوپر لامحالب ہوں گی. اب جب آپ کسی غریب سائل کا کام لے کے کسی بیوروکریٹ، میرے بھائی ہیں، ہم نے ان کی عزت کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ان سے لڑنے کے لیے اسمبلی میں آئے ہیں، یا یہ کوئی ہمارا کوئی اللہ نہ کرے کوئی پروفیشن ایسا ہے کہ ہم لڑنے والے لوگ ہیں. جب آپ کسی کا کام لے کے بیوروکریٹس کے پاس جاتے ہو تو ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بڑا پینفل ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ووٹرز ہوتے ہیں، آپ کے وہ محروم طبقہ جنہوں نے آپ کو بڑی امنگوں کے ساتھ ووٹ دیا، ان کے ساتھ بڑی پھر سبکی ہو جاتی ہے کہ ایک سیکٹری آگے سے آپ کو اگنور کرے، اور آپ کو پتہ بھی چلے کہ، اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ایک ٹائم پاس، یا لائک آپ کو ایک پریکٹس پاس کہ ان کو بس ٹھیک ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں. میں نے اس سن سے بات کی اسمبلی کے اندر، اور یہ تو میں ہمیشہ کرتا رہوں گا اگر یہ ایٹیچیوڈ رہا تو. وزیر اعلیٰ نے سرزنش تو نہیں کی؟ کس کو، مجھے یا سیکٹریز کو؟ نہیں، آپ اس کے منسٹر ہیں. نہیں، مجھے سی ایم صاحب نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی. جو اسمبلی میں آپ نہیں، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشنز ہے تو آپ بتا دیں، مجھے نہیں سوال. ہماری بات چیت تو ہوتی ہے، ظاہر ہے سی ایم صاحب کہتے ہیں سیکٹریز کے ساتھ ایک اچھے انڈرسٹینڈ. بالکل لیا مجھے بلایا، بالکل بلایا، لیکن یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے. آپ اس کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے نہ جائیں. انہوں نے کہا یار ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی سی ایم صاحب کی؟ کچھ چیزیں آپ ریکارڈ ہوتی ہیں، وہ پھر کیوں آپ میں سے پبلک کرواتے ہیں. استور پسماندہ ضلع، ہیلتھ کی فیسلٹیز بہت زیادہ خراب ہیں، انفراسٹرکچر. میں خود استور کا میرا کبھی کبھار وزٹ ہوتا ہے تو عیدگاہ اور گوریکوٹ آپ کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہیں، کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. تو ہم کیا توقع رکھیں کہ اگلے کچھ 5-6 مہینوں میں جب ہم استور جائیں تو کچھ بہتری نظر آئے؟ شمس الحق ایمان شاہ صاحب، اللہ آپ کو اور عزت دے. آپ نے استور کے ایشوز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. انتہائی افسوس سے میں کہوں گا کہ 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی
خیر وہاں سے جو الیکٹڈ بندے تھے ان کو تو میں ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا. مجھے افسوس ہوتا ہے صوبائی حکومت کے ذمہ داروں پہ اس وقت کے اور اس وقت کے سی ایم صاحب پہ, جنہوں نے استور کو اتنا پسماندہ رکھا, جنہوں نے استور کو پورے 5 سال سیریس نہیں لیا. صاحب تو استور کے داماد ہیں. مجھے پتہ ہے کچھ توجہ نہیں دی, سیریس ہی نہیں لیا. اور جتنے ان کے دعوے اس وقت کے اور جو ان کے اخبارات آج بھی ان کی جو سرخیاں اور ان کی جو میڈیا میں جو انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں پورے گلگت بلتستان کو میڈیا دیکھ کے یوں لگتا تھا جیسے یہ پیرس بننے جا رہا ہے. بالکل بھی نہیں. آپ نے خود کہا استور ہاسپٹل کے اندر آپ کو ایک سرنج 5 روپے کی وہ تک لوگوں کو نہیں ملتی تھی. غریب بندہ جا کے 10 روپے کے سرنج خود لے کے آتا تھا. استور کی سڑکوں کی حالت جو آپ نے دیکھی ہے, پراپرلی جو استور کا آپ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, آپ نے خود کہا کہ وہ کھنڈرات ہیں. تو 5 سال اگر انہوں نے کام کیے ہوتے, 5 سال انہوں نے استور کو سیریس لیا ہوتا, یا جو ممبران وہاں کے الیکٹ ہو کے آئے تھے ان کو اگر عوام سے ہمدردی تھی, اس علاقے سے اگر ہمدردی تھی تو انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہوتا. انہوں نے صرف اور صرف ٹھیکے بانٹے ہیں. یہ ضرور انہوں نے کام کیا اور بڑے تگڑے طریقے سے انہوں نے جابز بیچی ہیں. میں چونکہ میرے پاس فوڈ منسٹری ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈسٹرکٹ استور کے اندر کی سیٹیں بیچی گئی ہیں. میرے پاس آج بھی غریب لوگ اپنے ڈاکومنٹس لے کے آتے ہیں کہ یہ ہم میرٹ پہ تھے اور یہ فلاں نے, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا, کہ 4 لاکھ 3 لاکھ روپے وہ کیٹیگریز جو ہوتی ہیں, کوئی گریڈ 1 ہوتا ہے یا اس سے اوپر کا جو ہوتا ہے, انہوں نے کیٹیگریز رکھی تھی. انہوں نے پراپرلی استور کے ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے نوکریاں بیچی گئی ہیں. میرے پاس بندے موجود ہیں. کارروائی ہوگی. میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. جس حکومت میں آپ کوشش کیوں کرتے ہیں, آپ ایکشن کریں. میں ایکشن کروں گا اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. میں نے بات کی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر کی سیٹیں بیچی گئی ہیں. میرے پاس آج بھی لوگ آتے ہیں. اب جو ایڈمنسٹریشن سے آپ مطمئن ہیں استور میں, یا کوئی شفلنگ ہم نہیں, دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج کی ڈیٹ تک آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, میں مجھے مطمئن ہونا چاہیے, اس لیے ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی کمپٹنسی پہ میں مطمئن ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں نے ڈی سی صاحب سے کس طریقے سے کام لینا, مجھے پتہ ہے میں نے ایس پی صاحب سے کس طریقے سے کام لینا. آن ایئر میں کہوں گا, اگر میرے سامنے میرٹ یہ ہے, ایک تو بندہ پنکچوئل ہو, وہ سینسیئر ہو عوامی ایشوز کے ساتھ, یا اپنے آفس جو وہ ہولڈ کرتا ہے. دوسرے اینڈ پہ گلگت بلتستان کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے سیکٹیرین. تو استور بھی ہم چونکہ وہاں پہ استور تو سیکٹیرین ایشوز کے اوپر جی بی کے لیے پورا رول ماڈل رہا ہے. بہترین حالات تھے تب بھی استور میں. یہ تو کریڈٹ ہم لیں گے نا, یہ کریڈٹ ہم قائم رہی, یہ وہیں اسی طرف میں آ رہا ہوں. یہ کریڈٹ ہم لے رہے ہیں, بلکہ آپ پورے پاکستان میں اگر کسی ڈسٹرکٹ کو اگر آپ سیمبل کہیں امن کا, تو وہ استور ہے. اور استور والوں نے ہمیشہ سے, جب بھی گلگت بلتستان میں فسادات ہوئے, وہ فسادات بھی چند ایک پولیٹیکل لوگوں کا اپنا جو پرسنل ایجنڈا ہے ان کی ڈگڈگی بھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. ٹورزم کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ استور آنے والے چند سالوں میں پورے گلگت بلتستان کے حوالے سے میں کہوں یہ ہیون آن ارتھ ہے. اور اسپیشلی استور میں کچھ اسپیسیفک جگہیں ایسی ہیں, لائک آپ کا راما ہے, آپ کا دیوسائی ہے, آپ کا کالا پانی ہے, اور ایون آپ اگر مینمرگ اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق, دومیل آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنی خوبصورت جگہ ہیں. تو ہمارے خان صاحب ہمارے وہ نہیں, اب سڑکیں ٹھیک ہیں, اب وہ ٹاپ سے اس طرف بھی سڑک میں معاملات بھی آتے ہیں. ہاں, وہ چلم سے آگے جانے کے لیے, وہ چونکہ آرمی کا ایریا ہے, وہ بارڈر ایریا ہے, تو وہ آرمی کی اپنی ایک ایسوپی ہے جس پہ ہم ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے تو پاک آرمی کا ہمیشہ ساتھ دیا بھی ہے, ساتھ بھی دیں گے. اور ہماری بلکہ جہاں پاک آرمی کو اسپیشلی جو بارڈر کے لوگ ہیں. وجہ کیا بنی؟ بہت پرانے آپ کا 92 صاحب مسلم لیگ میں رہے, سیف الرحمان کے ساتھ, جان باز صاحب مرحوم کے ساتھ, سیف الرحمان شہید کے ساتھ, امیر محمد خان صاحب تھے, اور ہمارے جنرل سیکرٹری تھے, ہمارے جنرل سیکرٹری تھے صاحب رہے اس زمانے میں. آپ سب چھوڑ گئے. ایمان شاہ صاحب, جہاں پہ ضمیر کا ٹکراؤ ہو نا, ضمیر کا, تو اس وقت میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک کریکٹر اپنا چوز رکھا ہے. میں کبھی ضمیر کا سودا نہیں کرتا, میں کبھی کسی کا درباری نہیں بن سکتا. میرا اپنا ایک نظریہ ہے,
میں 92 سے 2015 تک نون لیگ میں تھا اور میں فرنٹ سے آپ کو مشکلات کا سامنا فرنٹ پہ رہا ہوں. اور جب میں پارٹی چھوڑ رہا تھا میں صوبائی نائب صدر تھا گلگت بلتستان میں نون لیگ کا 2015 تک. ایون 2015 میں نے میرے ساتھ پارٹی نے زیادتی کی, مجھے ٹکٹ نہیں دیا, اور ٹکٹ جس شخص کو دیا وہ آپ کو پتہ ہے, اور وہ کس میرٹ کے اوپر دیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ڈالر جہاں پہ اڑان بھرے تو پھر ہم جیسے غریب کارکنوں کو پارٹیوں میں جگہ نہیں ہوتی. میں بالکل آج خوش ہوں. میں نے پارٹی 2015 کے پارٹی ٹکٹ ہولڈر کو نہ صرف ووٹ دیا بلکہ سپورٹ کی. وہ ان کو پتہ ہے پارٹی والوں کو سپورٹ کی. 8 جون 2015 کو جب پارٹی جیتی رات کو 10-11 بجے, 9 جون 2015 کو ہم نے پارٹی پرچم کو سلوٹ کیا, اس لیے کہ ایک بڑی وابستگی میں نے اپنی پوری جوانی اس پہ گنوائی. ہم پارٹی سے سائٹ ہوئے, نظریے کے اختلافات پہ نہیں, شخصیت کے اختلافات پہ. تو آپ پیبلن کے نظریے سے آپ بھی اتفاق آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں 25 سال رہا ہوں اس پارٹی میں, تو بس آپ ابھی بھی آپ کے اندر وہ ہے نہیں. اب تو میں پی ٹی آئی میں لیکن وہ ایک رہتا ہے نا, نہیں اگر رہتا تو میں پارٹی کے اندر میں رہتا تو میں پارٹی کے اندر ہوتا. بٹ اس کے بعد مجھے پیپلز پارٹی کے جو صوبائی ان کی جو سینئر ترین قیادت تھے انہوں نے مجھے عزت دی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک جینون کارکن ہیں, آپ پیپلز پارٹی میں آ جائیں. لیکن شاید میں خان کا نظریہ خان صاحب اور ویژن آپ کو اپیل کر گیا, اٹیک کر گیا. 2018 میں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام اگر آپ نے دیکھا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.